سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس ترہین بعنوان مجلس سماحی برائے بلندی درجات مرحومہ سیدہ صدف فاطمہ نازاں بنت سید محمد صادق صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، پروفیسر وسیق عربی کالج فیض آباد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید حیدر علی تابش صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم شفق فیض آبادی صاحب و محترم وسیم کشتوی صاحب۔ لہذا میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم سید حیدر علی تابش صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العلي العظيم القدير العليم کریں۔ یہ تھے محترم سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں، محترم شفق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے۔ محترم نجف اترولوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں محترم شفق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی یوں ہر دم گھلی جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی یوں ہر دم گھلی جاتی ہے ماں، نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں،
اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں، چاہے غم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، چاہے غم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، روح کی رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، کیا میرا اکبر مدینے میں پلٹ کر آ گیا، کیا میرا اکبر مدینے میں پلٹ کر آ گیا، سن کے آواز اذان بستر سے اٹھ جاتی ہے ماں، ایک بچہ کربلا میں ایک بچی شام میں، ایک بچہ کربلا میں ایک بچی شام میں، گود خالی ہاتھ خالی گھر میں آ جاتی ہے ماں، زندگی بھر دھوپ میں بیٹھی رہی رباب، زندگی بھر دھوپ میں بیٹھی رہی رباب، زندگی بھر دھوپ میں بیٹھی رہی رباب، دھوپ میں ہی
جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم شفق صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں استقبال کر رہا ہوں محترم وسیم کشتوی صاحب کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک مطلع، بس جناب کاظم جدولی کا ایک مطلع سے استقبال کرتا ہوں کہ خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے۔ محترم کاظم جدولی صاحب کی اس مطلع کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم وسیم کشتوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ کہ لوریوں میں درس دین کبریا دیتی ہے ماں، لوریوں میں درس دین کبریا دیتی ہے ماں، یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہے ماں، یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہے ماں، اور باپ پر ماں کو فضیلت دی ہے حق نے اس لیے، باپ پر ماں کو فضیلت دی ہے حق نے اس لیے، شیر کی صورت میں خون دل پلا دیتی ہے ماں، شیر کی صورت میں خون دل پلا دیتی ہے ماں۔ چار مصرے امام مظلوم کربلا کے حوالے سے پیشی خدمت ہے، سماعت فرما لیں کہ ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، تو ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور 5-6 اشعار معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ مطلع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے کہ کون آیا آپ کی چوکھٹ سے خالی فاطمہ، کون آیا آپ کی چوکھٹ سے خالی فاطمہ، ہیں فرشتے آپ کے در کے سوالی فاطمہ، ہیں فرشتے آپ کے در کے سوالی فاطمہ، اور لا نہیں سکتا زمانہ حشر تک اس کا جواب، لا نہیں سکتا زمانہ حشر تک اس کا جواب، سب سے بہتر فاطمہ ہے سب سے عالی فاطمہ، سب سے بہتر فاطمہ ہے سب سے عالی فاطمہ۔ شعر بطور خاص نظر کروں، سماعت فرمائے کہ روٹیاں کھانے کو دیں اور تن کو ڈھکنے کو لباس، روٹیاں کھانے کو دیں اور تن کو ڈھکنے کو لباس، آپ کی چوکھٹ پہ آیا جو سوالی فاطمہ،
آپ کی چوکھٹ پہ آیا جو سوالی فاطمہ اور کہہ دیا جنت سے کپڑا آئے گا تو آ گیا، کہہ دیا جنت سے کپڑا آئے گا تو آ گیا، آپ کی رب نے نہ کوئی بات ٹالی فاطمہ، آپ کی رب نے نہ کوئی بات ٹالی فاطمہ۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ تاریخ کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ اپنے ہاتھوں اس نے امید شفاعت توڑ لی، اپنے ہاتھوں اس نے امید شفاعت توڑ لی، جس نے توڑی آپ کے روضے کی جالی فاطمہ، جس نے توڑی آپ کے روضے کی جالی فاطمہ، اور آپ کو آ کر پیغمبر روز کرتے تھے سلام، آپ کو آ کر پیغمبر روز کرتے تھے سلام، آپ کی دنیا میں خلقت ہے مثالی فاطمہ، آپ کی دنیا میں خلقت ہے مثالی فاطمہ، اور زندگی کا حق دلایا بیٹیوں کو باپ سے، زندگی کا حق دلایا بیٹیوں کو باپ سے، نسل حوا آپ نے آ کر بچا لی فاطمہ، نسل حوا آپ نے آ کر بچا لی فاطمہ، اور آپ کا حق جس نے چھینا باد مصطفیٰ، آپ کا حق جس نے چھینا باد مصطفیٰ، آج تک ہیں ہاتھ ان لوگوں کے خالی فاطمہ، آج تک ہیں ہاتھ ان لوگوں کے خالی فاطمہ۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ دل نے جب چاہا کہ کعبے کو لبوں سے چوم لوں، دل نے جب چاہا کہ کعبے کو لبوں سے چوم لوں، آپ کی تسبیح ہونٹوں سے لگا لی فاطمہ، آپ کی تسبیح ہونٹوں سے لگا لی فاطمہ، دل نے جب چاہا کہ کعبے کو لبوں سے چوم لوں، آپ کی تسبیح ہونٹوں سے لگا لی فاطمہ، آپ کی تسبیح۔ جزاک اللہ۔ محترم وسیم کشتوی صاحب مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ صدف فاطمہ نازاں بنت سید محمد صادق صاحب کی روح کو بخش دے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بر محمد و آل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ صدف فاطمہ بنت سید محمد صادق صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی نعیم بھائی آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے. نہیں ٹیک لگا سکتے ہیں آپ، بزرگ آدمی ٹیک لگا لیجیے آگے. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں ٹھیک ہے وہاں ٹیک لگا لیں. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق ہوتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو یہ توقع ہے، یہ امید ہے کہ آج نہیں کل خدا سے ملنا ہے. اور یہ بات تو پکی ہے، مرنا سب کو ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کب موت آئے گی یہ بھی نہیں معلوم ہے. قرآن کہتا ہے لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. یا ارشاد ہوتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ ہو، موت تم کو آ پکڑے گی، موت تم کو. لیکن مرنا تو یقینی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مرنا یقینی ہے تو اسی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ امید ہے کہ بھیا ایک دن مرنا ہے، بارگاہ الہی میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ اچھے اعمال وجہ لائے نا. وہ بات اب جو اصل جو گفتگو ہونی ہے، قرآن یہی نہیں رکا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ملاقات کا وہ ہے تو عمل صالح بجا لائے. بات عمل صالح بجا لانا ہی صرف ہنر نہیں ہے، اگلا فقرہ وہ مین ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دینا. تو مسئلہ نیک عمل کا نہیں ہے، عمل تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل ہنر یہ ہے. دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور واقعاً اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. مشکل یہاں ہے. اس کے باوجود کل کو جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو پتہ چلا کہ جس نیک عمل کو ہم نیک عمل سمجھ رہے تھے وہی عمل ہمارے لیے مصیبت بن گیا. لہذا ایک چیز رک کر کے میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو آج آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اول تو ہم کو اس بات پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑا نیک کام کرتے ہیں. واقعاً اگر جانچ ہو جائے گی تو کیا حشر ہوگا نہیں معلوم ہے. اسی لیے جو ہے وہ دین یہ کہتا خبردار. جناب لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت کی تھی، فرماتے ہیں بیٹا خف اللہ خیفتاً وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، بیٹا اگر جن و انس کے برابر نیکی بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ہے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کاہے کے لیے؟ لَعَذَّبَكْ، وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عمل کر رہے ہیں نا، لیکن اس عمل کو ہونا کیسا چاہیے؟ دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. یہی تو قرآن کہہ رہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اگر تم کو یہ توقع ہے کہ تم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو نیک عمل بجا لاؤ. لیکن خالی نیک عمل سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. جو اگلا فقرہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. یہ کسی کو شریک قرار مت دو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہم دو اللہ مانے تبھی مشرک کہلائیں گے، دو خدا مانے تبھی مشرک کہلائیں گے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، مگر اس اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. مثلا مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک کوئی دوسرا مسجد میں آ گیا، احساس ہوا کوئی اور آ گیا، بدل گیا انداز، ایاک نعبد و ایاک. یہ کیا ہوا؟
یہ دکھاوا شروع ہو گیا نا. یہ اب اس کو کہتے ہیں عبادت میں آپ نے دوسروں کو شریک کر لیا. تو مسئلہ عبادت کرنا ہنر نہیں ہے، عبادت میں اخلاص سب سے بڑی چیز ہے. صلوات بر محمد وآل. لہذا پہلے 2 منٹ اخلاص کے اوپر بات کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھیے اخلاص کے بارے میں ایک حدیث بڑی زبردست ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو چاہے جتنی نماز پڑھیں، چاہے جتنا روزہ رکھیں، چاہے جتنی عبادت کریں، اخلاص نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ایک حدیث میں کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک. ہلاک کا مطلب مرنا نہیں ہے، مرنے کی بات تو ہو گئی. یہ ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا. الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک یعنی کسی کو نجات نہیں، سب جہنم میں جائیں گے. الا العالمون، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے. اب پڑھے لکھے لوگ کالر ٹائٹ کر لیں خوش ہو کے صاحب ہم بچ گئے نا. پھر ارشاد ہوتا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو جنت میں نہیں جانا ہے، نجات نہیں ہے. الا العاملون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب ایک آدمی ہے عالم بھی ہے عامل بھی ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے. خبردار گھمنڈ مت کرنا. اب دوسرا فقرہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے عمل میں اخلاص برتتے ہیں. تو بغیر اخلاص کے کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جو مصیبت ہے وہ یہ ہے، اگلا فقرہ اس حدیث کا، والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص جو ہیں خالص اللہ کے لیے جنہوں نے عمل کیا ہے وہ بھی گھمنڈ نہ کریں. ان کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کب ان کا خلوص ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک صلوات بر محمد آل. بینک میں پیسہ جمع کرنا ہنر تھوڑی ہے، وقت ضرورت تک باقی رہنا یہ ہنر کی بات ہے نا. مسئلہ یہ نہیں بھائی ہم جو ہے وہ روزانہ 100 روپے جمع کر رہے ہیں، 1000 روپے جمع کر رہے ہیں، 5 سال ہو گیا ہم کو جمع کرتے ہوئے. کاہے کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ صاحب بیٹی کی شادی ہونی ہے تو ہمارے آنکڑے کے اعتبار سے 20 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. اب شادی طے ہو گئی، ہم نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی جاؤ 10 لاکھ نکال کے لے آؤ. وہاں سے فون کرتے ہیں صاحب یہ تو کھاتے میں پیسہ ہی نہیں ہے. میں اپنا سارے جو ہے وہ لے کے پہنچا جو جمع کیا تھا. مینیجر صاحب یہ کیسے کیا ہوا؟ کب آپ چیک بک لائے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کا چیک بک لے آئیے. جمع کرنے والی تو ساری رسیدیں رکھے ہیں آپ، اور کن کو اس 5 سال میں آپ نے چیک کاٹا، کبھی 2 لاکھ کا کبھی 4 لاکھ کا، وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے. تو جمع کرنا ہنر تھوڑی ہے، اس کا باقی رہنا کمال ہے. آج ہو سکتا ہے، میں آپ کو ایک صلوات پر ایک مثال دیتا ہوں کیسے گڑبڑ ہوتا ہے. ایک بہت غریب آدمی کسی صورت سے محلے والوں نے، کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی 2-1 لوگ ہمیں جانتا ہوں اس طرح کے کام کرتے ہیں، محلے والوں نے مل ملا کر کے صاحب کچھ تم دے دو، کچھ تم دے دو، کچھ تم دے دو. صاحب اس کی لڑکی کی شادی طے ہو گئی، بارات آنے والی ہے. اچانک فون آیا صاحب بھیا وہ معاف کیجیے گا بارات تو نہیں آ پائے گی. کیا بات ہے بھیا؟ کہلو کیا بتائیں کم بخت ہمارے دامادی نے چڑھا رکھا ہمارے لڑکے کو، اب وہ موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہے. اب یہاں تو ساری تیاری ہو گئی ہے. فرض کیجئے جو ہے وہ پتہ چلا جو ہے وہ ہمارے کسٹوی صاحب کو اللہ نے نوازا ہے، شاعر ہیں بڑے، یہاں شہر کے ایک مانند شخصیت ہیں. فون کیا کسی جو ہے ایجنسی والے کو، بھیا فلاں گاڑی ہے، کل یہاں کل یار پیسہ آج کل میں، کہو ٹھیک ہے منگوا لیجیے. آپ منگوا لیا، شادی ہو گئی. اگر اس وقت یہ کھڑے نہ ہوتے رات کو 10 بجے تو شادی نہ ہو پاتی نا. اور اس وقت انہوں نے واقعاً اللہ کے لیے کیا.
اگر صبح ہم مر جائیں تو یہ ایک عمل بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن اتفاق دیکھیے، اب وہ شادی ہو گئی، سال بھر کے اندر اللہ نے اس کو بیٹا بھی دے دیا. تو چونکہ یہ لڑکی کا باپ غریب تھا تو جہاں شادی وہ بھی غریب ہی تھا، وہ تو بدماشی میں مانگ لیا اس نے موٹر سائیکل. اب صاحب وہ ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، 25 سال کا بھی نہیں ہو پایا تھا پورا کہ IPS ہو گیا. کون؟ اسی کا لڑکا جس کی ماں کی شادی میں آپ نے موٹر سائیکل دلوائی تھی. 25 سال کا عرصہ ہو گیا. اب اتفاق سے صاحب وہ کہیں سلطان پور کا رہا تھا، اس کی پہلی پوسٹنگ فیض آباد میں ہو گئی. IPS ہے، SP فیض آباد کی حیثیت سے. اس بیچ ان کو بھی اللہ نے 2 پوتے دیے. پوتا بھی ان کا 25 سال کا کڑیل جوان، اور معلوم ہوا شہر کا نمبر 1 کا چھٹا ہوا بدماش. اللہ نہ کرے، مثال کے طور پر ہے. پتہ یہ چلا صاحب نئے SP صاحب آئے ہیں، وہ بڑی سختی کر رہے ہیں، انہوں نے اٹھا کر کے اس کو بند کر دیا. کسی نے بتایا، ارے بھائی کسٹوی صاحب جو نیا SP آیا معلوم ہے سلطان کا کیا؟ ارے یہ وہی تو ہے جس کی ماں کی شادی میں موٹر سائیکل دلوائی تھی آپ نے. اب تھوڑا سا اطمینان پیدا ہوا، یار کسی کے پاس نمبر ہے اس کا، انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. بات ختم ہو گئی. بہرحال ڈھونڈ ڈھاٹ کے نمبر ملا تو اب اس کی SP صاحب کی ماں کو فون کیا. جی انکل، ارے انکل ہم کو یاد ہے انکل، آپ نہ ہوتے انکل تو ہماری بارات لوٹ گئی ہوتی انکل. جی انکل حکم فرمائیے، آج کل تو نواسا آپ کا وہیں ہے کا بیٹا اسی لیے فون کیا ہے، دیکھنا فون کر دینا، ہمارا پوتا اس طرح کا معاملہ ہے. ارے نہیں انکل میں کہہ دیتی ہوں. اے صاحب دوسرے دن کیا دیکھا صاحب SP صاحب چلے آ رہے ہیں وثیقہ کے سامنے. بھائی کسٹوی صاحب کون ہے؟ جی فرمائیے. بیٹھ گئے، انہوں نے باقاعدہ سلام ولام کیا، میں فلاں کا بھی. اچھا ماشاء اللہ، بولے بیٹا کہ خیریت، سب کچھ ہو گیا. تب انہوں نے اپنی بات رکھی، کہہ رہے جی اماں نے کہا تھا کہ آپ نے بہت کیا ان کے لیے، پوری ہم کو آپ کی جو ہے وہ محبت معلوم ہے، ہمارے نانیال کے ساتھ کیا تھی، ہماری ماں کے ساتھ آپ نے کیا. آپ بولیے، کام بولیے، میں اسی لیے آیا ہوں. اب جب انہوں نے کام بتایا، اچھا یہ سن کے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا کہ بھائی SP صاحب تو فلانی آپا کے لڑکے ہیں، فلانی آپا کے لڑکے ہیں. اب جب پوری بات سن لی تو کہنے لگے دیکھیے وسیم نانا، آپ کا احسان میری ماں پر بے شک، لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ خلاف قانون کام نہیں کریں گے، تو لہٰذا آئی ایم ویری سوری، میں آپ کے پوتے کے معاملے میں کوئی مدد. اب تک جو پیار کی باتیں کر رہے تھے نا، پورا محلہ اکٹھا ہے وثیقہ اسکول کے میدان میں. اب ان کو غصہ آ گیا. 25 سال پہلے 10 بجے رات کو جو واقعاً اللہ کے لیے کیا تھا کہ غریب کی لڑکی کی بارات نہ واپس چلی جائے، 25 سال تک ان کے اکاؤنٹ میں ہے. اب چیخنا شروع کیا، چھوٹوں کے ساتھ کبھی احسان نہیں کرنا چاہیے، بےہودوں کے ساتھ کبھی، بتائیے صاحب میں نہ ہوتا اس کی ماں کی بارات پلٹ گئی. جو کچھ 25 سال پہلے ہم نے نیکی کی تھی 1 منٹ میں اکاؤنٹ سے سب نکل گئی. اب سمجھے حدیث میں کس طرف اشارہ ہے؟ خبردار کبھی کسی عمل پر گھمنڈ نہ کرنا، کب اکاؤنٹ سے نیکی نکل جائے ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. صلوات در محمد و آل محمد. توجہ فرمایا آپ نے؟ تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں یہ بات تو ہے پہلے کہ اگر تم کو یہ احساس ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل انجام دو. لیکن نیک عمل کا مطلب خالی نیک عمل یوں نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. خبردار اپنے عمل میں، عبادت میں اللہ کا شریک قرار مت دینا. اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے شریک کا قرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 2 خدا مانے تبھی مشرک ہوں گے. ہماری نماز میں ڈفرینس ہو گیا اکیلے میں اور 2 آدمیوں کے درمیان میں، ہم مشرک کہلائیں گے. لہذا اصل ہنر کیا ہے؟ عمل بجا لانا کمال نہیں ہے. نمبر 1 اخلاص کے ساتھ ہو، اور اگر اخلاص ہے نا، اللہ اکبر. ایک حدیث تو وہ سنائی تھی، ایک حدیث اور سنیے. ارشاد ہوتا ہے من اخلص للہ 40 صباحا، اگر کوئی زیادہ نہیں 40 دن اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، اپنا سارا عمل واقعاً خدا کے لیے کر لے. حالانکہ یہ کام آسان. پہلے ایک سلواب ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک اشارتاً بات ہوئی تھی کہ ایک پیدائشی دشمن ہے ہمارا آپ کا
جس کا نام ہے شیطان، ابلیس، وہ جب اللہ کے گھر سے نکلا نا تو یہ چیلنج کر کے نکلا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے بھی چیلنج قبول کر، جاؤ، جو میرے مخلص بندے ہیں تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آخر تک شیطان لگا رہتا ہے حتیٰ قبض روح کے وقت تک۔ روایت کہتی ہے کہ اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ یا تو اس کو دین میں شک میں ڈالو یا اس کو بے دین کر دو۔ ایک بندہ خدا تھا، اس کو شوق ہوا، لاکھ کوشش کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہو پاتا، اخلاص نہیں ہو پاتی۔ شیطان کیا کرتا ہے، تو ایک شہر سے باہر متروک مسجد تھی، وہاں چلا گیا کہ یہاں تو کسی کو دیکھنا نہیں ہے نا، یہاں کوئی آئے گا ہی نہیں، یہاں تو کم از کم اللہ کے لیے کروں گا میں۔ وہاں جا کے رات میں اس نے عبادت شروع کیا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے امتحان کیسا ہے، اور شیطان کہیں چھوڑتا نہیں۔ اتنے میں دروازے میں بھڑ سے آواز ہوئی، اس کے دماغ میں کیا آیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ اندر اندر خوش ہو گئے، کیا کہ میرا مقصد تو نہیں تھا نا کوئی جانے کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں یہاں، اب یہ خود ہی سے آ گئے ہیں تو یہ جان جائیں گے۔ اب خالی اتنا کہ خوش ہے، یہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور دماغ میں ہے کہ اب جب گاؤں جائیں گے، بستی میں جائیں گے تو خالہ کہیں گے اچھا تم وہاں نماز پڑھتے ہو، پھپھو کہیں گے تم وہاں، اور یہ بیان کریں گے سب سے۔ خیر صاحب نماز تمام ہوگی، پوری نماز ان کے ذہن میں اب یہی ہے کہ جب محلے میں جائیں گے تو لوگ کیسے ہماری واہ واہ کریں گے، یہ آدمی دیکھ کے جا کے بتائے گا۔ اب جب نماز پڑھ چکے ادھر ادھر دیکھا تو مسجد میں تو کوئی نہیں ہے، ارے آواز کیسے آئی تھی؟ آگے بڑھے تو دیکھا بارش ہو رہی ہے، ایک کتا بارش سے بچنے کے چکر میں مسجد کا جو بارجہ تھا اس میں آ کے اس نے پناہ لے لی، پونچھ وونچھ کچھ ہلایا، دروازہ ہل گیا، یہ سمجھے کہ جو ہے وہ کوئی انسان ہے۔ یعنی ساری آیت کاہے کے لیے؟ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پوری نماز پڑھ لے گئے کتے کی خاطر۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں، تو اہم چیز یہ ہے، اسی لیے ہاں تو وہ حدیث یہ، اسی لیے جناب لقمان نے اپنے فرزند کو یہ نصیحت کی تھی، خبردار بیٹا، چاہے جتنا عمل کرو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے گارنٹی نہیں ہے کہ نمبر 1 عمل میں اخلاص ہو پائے، اگر اخلاص ہو بھی گیا تو مرتے دم تک وہ ہمارے کھاتے میں باقی رہ جائے۔ لہذا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ ورجو اللہ رجاء، اور ایسا نہیں ہے کہ اب گناہ ہو گیا تو مایوس ہو جاؤ۔ خدا سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے، ایک روایت اور سن لیجیے، آدمی، یہ بہت زبردست چیز ہے، ابھی یاد آ گئی، سن لیجیے، آج ہی اتفاق سے دیکھا، آدمی جس طرح کا کانسیپٹ اپنے اندر خدا کا رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ کے دل میں، یہ بہت عجیب چیز ہے، خدا کے تئیں جیسا تصور، مثلا آپ کچھ کر رہے ہیں، میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا جو ہے وہ بخشنے والا ہے، یہ تصور ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ تصور ہے، وہ تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ ارے یار ہم تو بہت گناہ ہو گیا، کیا بتائیں، اب تو بچنا مشکل ہے، اللہ میاں شاید ہم کو معاف نہ کریں، کہ جو تم پہلے ہی سے کہہ رہے ہو کہ اللہ میاں بالکل لگتا ہے مجھ کو چھوڑ دیا، خدا نے لگتا ہے میرے اوپر توجہ ہی کرنا بند کر دی ہے، یہ تصور رکھو گے اللہ واقعاً توجہ کرنا بند کر دے گا۔ صلوات، یہ روایت سے کہہ رہا ہوں، صلوات محمد و آل۔ لہذا دونوں طرف نہ اپنے عمل پر گھمنڈ ہو، نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ عجیب ہے واقعا، خف اللہ خیفتن، سیم حدیث اگلی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ لعذبک، وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ورجو اللہ رجاء، لیکن اللہ سے مایوس مت ہونا، اس سے لو لگائے رکھنا
چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور کیسے کیسوں کو اللہ معاف کرتا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کیا جائے گا۔ ایک سے ایک گناہگار، جہاں آدمی، چلیے صلوات پڑھیے، ابھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو صلوات۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے آدمی ہیں، اس گناہ کا کرنا تو دور کی بات ہے، جتنے ہم، کسی کے دماغ میں بھی یہ گناہ نہیں آیا ہوگا جو گناہ سنانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ انشاءاللہ جائیے گا، حج پہ جائیے گا، وہاں آپ کو بتایا جائے گا ستون توبہ آج بھی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پیغمبر کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ کہا بالکل، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جائے گا، بہت سخت ہے، آسمان کے ستارے زیادہ ہیں تیرا گناہ، ریت کے ذرات زیادہ ہیں تیرا گناہ۔ اس نے کہا لیکن یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی، ایک تیرا گناہ، وہی والی اسی کا دوسرا حصہ۔ آخر میں حضرت نے کہا اچھا بتا کیا گناہ تو نے کیا کہ اتنا مایوس ہو گیا ہے رحمت الہی سے؟ اس نے کہا صاحب میرا کام تھا کفن چوری کرنا۔ میں کیا ہوں؟ کفن چور، مردہ دفن کیا جاتا ہے، کفن نکال لیتا ہوں، بیچ لیتا ہوں، کفن چوری میرا کام ہے، نیا کپڑا بیچ لیتا ہوں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی کو دفن کیا گیا، عادت کے مطابق، میں نے کہا نا یہ گناہ جو ہے ہمارا جتنے تصور بھی نہیں ہو سکتا اس گناہ کا، کہ صاحب ایک جوان لڑکی دفن ہوئی، میں عادت کے مطابق میں نے قبر اس کی کھودی، کفن نکالا، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایسا نور تھا اس کے چہرے پر مومنہ کہ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیطان نے وسوسہ کیا۔ اب منبر کا ادب بھی مانے ہے، آپ سمجھ گئے کہ میں نے اس مردے سے جو ہے جرم کیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، العیاذ باللہ۔ نکلنے لگا، مردہ بول پڑا، وہ لگتا ہے مومنہ تھی، کہ تو نے مجھ کو برہنہ کیا، میں قیامت میں برہنہ اٹھوں گی۔ اب وہ کیسے کہا، اللہ اکبر، کیسے کہا کہ اس کی جو ہے وہ اثر ہو گیا، وہاں سے بھاگا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں آیا۔ لیکن یہ جرم معمولی تو نہیں ہے، پیغمبر بھی معمولی نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا، بولیے، رحمۃ للعالمین۔ اس کے باوجود پیغمبر نے کہا اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو، بقیہ کو بھی شامل ہو جائے۔ اب پیغمبر نے بھگا دیا، اب کہاں جائے؟ وہ آج بھی ہے، اس کو ستون توبہ کہتے ہیں۔ جا کے وہاں اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا خانہ کعبہ سے، کہا پالنے والے اب کہاں جاؤں تجھ کو چھوڑ کر کے، اب تو تیرے حبیب نے بھی بھگا دیا، تیرے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ آخر کار توبہ کی آیت نازل ہو گئی، پیغمبر مسکرائے، پیغمبر نے کہا معاف ہو گیا۔ ام سلمہ کے ہاتھ کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے تو میں اس کو خبر دے دوں کہ معاف ہو گیا ہے۔ جی، تو اب آپ دیکھیے جہاں رحمت للعالمین نے بھگا دیا، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ ایک جگہ عجیب ہے، جیسے روایت میں مثال دی گئی ہے نا، گناہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے ابھی کسی کا بیٹا غائب ہو جائے، 10 سال 15 سال 20 سال، اور اچانک دروازے پہ آ کر کے 20 سال کے بعد بیٹا کٹکھٹائے اور اتفاقاً دروازہ کھولے ماں، 20 سال سے غائب بیٹے کو دروازے پہ دیکھ کے کتنی خوشی ہوگی ماں کو۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی گناہگار بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے آتا ہے، اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے اپنے گناہگار بندے کو پا کے جیسے کھوئے ہوئے بچے کو پا کے ماں خوش ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب جب آپ انسان، جب خدا اتنا رحیم ہے، جب خدا اتنا کریم ہے،
इतनी बड़ी नालायकी और गुनाह के बावजूद खुदा माफ करने के लिए तैयार है, तो क्या उसको ये हक नहीं बनता कि भैया तो फिर मेरी इबादत में किसी को शामिल मत करो, जो करो मेरे लिए। यही ना शौक है कि लोगों को पता चले कि तुम बड़े मोमिन हो, तो ये काम मैं अपने ज़िम्मे रखता हूं ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो। सलवात है, मैं सुनाता हूं आपको। खिसाले शेख सदूक रिदवानुल्लाह अलैह, उनकी किताब है खिसाल, उसमें जनाब शेख सदूक रिदवानुल्लाह अलैह एक रिवायत नकल करते हैं, पूरी तो नहीं याद है लेकिन काम भर की याद है। बात कहां पहुंची कि वमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा, अल्लाह से मिलने की तवक्को है, अच्छे अमल बजा लाओ, लेकिन खाली अमल साले से बहस नहीं है। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, दिखावा उखावा मत करो, इबादत में किसी को शरीक करार मत दो। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम हमारे हो जाओ ना, शोहरत तो हम तुमको दे ही देंगे। चुनांचे सलवात दर मोहम्मद जनाब शेख सदूक रिदवानुल्लाह अलैह उसी खिसाल में नकल फरमाते हैं कि कोई पैगंबर थे, ख्वाब देखा उन्होंने कि हुक्म हुआ है कल 5 काम करना है आपको। पहली जो चीज़ मिले उसको खा जाइए, दूसरी जो चीज़ मिले उसको छुपा दीजिए, तीसरी चीज़ जो मिले उससे फरार कीजिए, चौथी चीज़ जो मिले उसको मायूस न कीजिए, पांचवी चीज़ जो मिले उसको पनाह दे दीजिए। सब नहीं याद, 2-3 याद वो सुना देता हूँ आपको जो मेरे काम की है। अब नबी का ख्वाब तो ख्वाब नहीं होता ना, या बतिफ़अल मा तुअमर, वो जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। इस्माइल ने क्या कहा, बाबा वो कर डालिए जो आपको हुक्म दिया गया। तो नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, क्या होता सैयदन भाई, हुक्म इलाही है। ठीक, अब इन्होंने ख्वाब देखा सुबह यानी हुक्म खुदा है, ख्वाब क्या हुक्म खुदा है, क्या सुबह पहली चीज जो नजर आए उसको खा जाए, दूसरी चीज जो नजर आए उसको छुपा दीजिए, तीसरी चीज जो नजर आए उससे फरार कीजिए, चौथी पांचवी सुनाया आपको। अब ये सुबह उठे, जैसे ही घर से निकले बड़ा सा काला पहाड़, तब तो ये टेंशन में आ गए, यार पहाड़ कैसे खाएगा आदमी, अगर नबी है ना, अल्लाह नामुमकिन चीज़ का हुक्म तो देता नहीं, एक चीज़, और दूसरी ये कि हम खा पाएं या ना खा पाएं, हमको चलना तो चाहिए, हुक्म है उसका, हम कौन है डिसाइड करने वाले खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। अल्लाह ने कहा है जो चीज़ मिले खाओ, हम बढ़ते हैं, नहीं खा पाएंगे, अल्लाह हमारी मजबूरी जानता है। आगे बढ़े, अब जैसे ही बढ़े वो छोटा होने लगा, छोटा होने लगा, कुछ समझ, एक गोया इससे ये भी इशारा है कि पहले ही से मत डर के बैठ जाओ कि हमारे बस में नहीं है, हुक्म खुदा है, बढ़ो तो सलवात दर मोहम्मद वा। और छोटा होने लगा, और छोटा होने लगा, और छोटा होने लगा, यहाँ तक के करीब पहुंचे, हाथ बढ़ाया और लुकमा बन गया, मुंह में रखा, क्या गजब की लज्जत है। दूसरा हुक्म क्या था, छुपा देना। आगे बढ़े, देखा जो है वो एक तश्त है, लगन है, बड़ी कीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात सोना चांदी, तो हुक्म खुदा है, दफन कर दिया इन्होंने। चले, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मुड़े देखा वो लगन ऊपर आ चुकी थी। अरे फिर खुद ही जवाब दिया कि अल्लाह ने एक बार ऑर्डर किया था, हमने कर दिया, अब हमसे मतलब नहीं है। आगे बढ़े, तीसरा क्या था, जो चीज़ मिले उसको उससे फरार करना। तो देखा कि साहब एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी, भागे तेजी के साथ। ऐसी चौथा पांचवा, अब ख्वाब देखा इन्होंने दूसरे दिन, हाँ भाई आपको जो कहा गया आपने, लेकिन मतलब समझे आप, इसलिए कि ये सब जो है तमसीलात थी, असल इसका मकसद क्या है नहीं समझे। का पहली चीज जो तुमने देखा पहाड़, वो पहाड़ थोड़ी था, वो पहाड़ तमसील था तुम्हारे गुस्से की। गुस्से का भी हाल यही है, लेकिन अगर गुस्से को जब्त कर ले जाओ
تو اس کا ذائقہ ویسے ہی زبردست ہے جیسے تم نے وہ لقمہ کھایا. دوسری چیز جو تم نے دیکھی، قیمتی زر و جواہر دفن کیا پھر ابھر آیا، وہ تمثیل تھی تمہاری نیکی کی. تم نے دفن کیا پھر ابھر گئی. مطلب کیا؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، اس نیکی کو ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. تو ظاہر کرنے کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو ہم لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ہم جب وہ خود کرنے لگیں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ تیسری والی بھی ہمارے موضوع نہیں ہے لیکن یاد تھی، کہہ دیا تو وہ بھی سن لیجیے. تیسرا کیا تھا؟ گدھا. بھاگو. کہ وہ سمجھے کیا ہے تمثیل کس بات کی؟ کہ وہ ہے غیبت. جیسے اس گدھے سے تم نے مردار سے فرار کیا نا، ویسے ہی غیبت سے فرار کرو. قرآن نے کہا بھی ہے نا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر. صلوات بر محمد و آل. تو اب آئیے تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کرے وہ اللہ کے لیے کرے، ان سے ان کی واہ واہ سے. اور یہ بھی طے ہے کہ اگر ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے تو کہیں نہ کہیں سے خدا اس کو ظاہر کر دے گا. ایک قصہ سوچ کے تو نہیں آیا تھا، میں یاد آیا ہے، سن لیجئے وسیم بھائی. صلوات در محمد. اس کو کہیں لکھا ہے مرحوم شہید دستغیر رضوان اللہ علیہ نے، بہت پہلے کبھی پڑھا ہوگا اور ادھر برسوں سے تو اس کو پڑھا بھی نہیں ہے. تو جب تک آپ کے کہا صلوات پڑھیے گا میں اس کو کلیکٹ کر دوں گا. لیکن اتنا یاد ہے کہ شہید دستغیر کی کسی کتاب میں ہے. یہ دو دوست تھے، ایک کا نام ہے ثعلبہ اور ایک کا نام ہے اکرمہ. نام یاد ہے لیکن چلیے الحمدللہ. صلوات بر محمد. سچے واقعات مطہری صاحب کی ہیں تو اس میں نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہاں شہید دستغیر. چلو اور ایک حوالہ مل گیا الحمدللہ. تو اب جو ہے وہ ایک کا نام ہے ثعلبہ اور ایک کا نام ہے اکرمہ. یہ میں مس کر رہا ہوں، دونوں کی لائن الگ الگ ہے. ایک صاحب ہیں جو ہے وہ جو حاکم شہر ہیں، گورنر ہیں، آج کی اصطلاح میں ڈی ایم کمشنر کہہ لیجئے، اور دوسرے صاحب جو ہے وہ بزنس مین ہے. اب کون ہے اکرمہ کی ثعلبہ یہ میں مس کر رہا ہوں. ایک مان لیجئے، آپ فرض کیجئے کہ اکرمہ حاکم ہے اور ثعلبہ ان کا دوست ہے جو جس کا کام بزنس ہے. وہ شعر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پھر وہی کہہ دو. کبھی بھی آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ مال نہ دولت نہ اقتدار. ایک منٹ نہیں لگتا چیز کو جو ہے ضائع ہونے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ شعر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کسی کا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو حالات بدلتے ہیں، کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی ناؤ گاڑی پر. تو یہ جو ہے ثعلبہ صاحب مثلا اگر بزنس مین تھے بڑا اچھا، مگر حالات بھی کیسے کرونا میں ایک سے ایک لوگ بیچارے پلٹ گئے. تو وہ حالات خراب ہوئے، بزنس فلاپ ہونا شروع ہو گیا. اچھا خرچ کرنے والا آدمی، دربار لگانے والا آدمی، تو کہاں پیسہ رکنے والا. دھیرے 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 اصل پونجی ختم ہو گئی، بزنس تو ٹوٹا ہی، پونجی ختم ہوئی. پھر پرانے سامان بکنا شروع ہوئے، پھر قرضہ لینا شروع کیا، پھر قرض داروں کے خوف سے نکلنا بند کر دیا. نوبت یہاں تک آ گئی. ایک دن گورنر صاحب نے، حاکم صاحب نے، اکرمہ نے ایسے ہی بات نکلی کہ آج کل ثعلبہ نہیں دکھ رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ صاحب وہ آج کل بڑا پریشان ہے، مقروض ہو گیا بیچارہ، تو نکل نہیں رہا گھر سے. آئے دیکھیے اس کو کہتے ہیں دوستی. بتایا کیوں نہیں؟ بات نہیں نکلی. چلو کوئی بات نہیں ہے. شام ہوئی. دیکھیے اللہ جو ہے نا، تم چھپاؤ ظاہر وہ کرتا ہے. صلوات در محمد و آل. پتہ نہیں کہاں سے کئی برس کے بعد آج اتفاق سے یہ قصہ یاد آ گیا، دماغ میں آ گیا. سنیے آپ اس کو. جب گھر والے سو گئے، بیوی وغیرہ سب، تو اس نے
تھیلی لی بڑی، 4000 درہم اس میں رکھے، ایک نوکر لیا، چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ تھیلی اس نے نوکر سے لے لی، کہ واپس جاؤ تم، اب آگے میں کہاں جا رہا ہوں تم سے مطلب نہیں ہے۔ وہ چلا آیا۔ اب یہ پہنچے اپنے دوست ثعلبہ کے گھر، اندھیری رات ہے، ڈھاٹا باندھ لیا، نقاب، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے آواز بدل کے، کیا پہچان لے گا بھائی پرانا دوست، اوے بھائی دروازہ بولو، اس طرح سے کیا پہچان نہ سکے، ڈھاٹا بندھا ہوا ہے۔ دروازہ کھولا، جی فرمائیے۔ کہنے صاحب سنا آج کل آپ پریشان ہیں تو یہ ہدیہ لائے ہیں، آپ ہیں کون پہلے یہ بتائیے۔ کہنے یار اس سے کیا پوچھے کرو گے، رکھ لو۔ کرنا ایک چیز اور سنا دے، صلوات پڑھیے محمد والے، یہ بہت مزیدار ہے، سنو۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی ایک بار، یہ سنیے بہت غضب کی ہے، پھر واپس اس قصے پر آتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا۔ یہ پولیس والا ہم اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہیں جو لفظ ہو۔ بیوی کو اپنا راز مت بتانا۔ کبھی نو دولتیے سے قرضہ مت لینا۔ نیا کالے بنیا آجے سیٹھ، اس سے کبھی قرضہ مت لینا۔ ایک استاد تھے ہمارے بزرگوار، کہنے لگے امیر اور رئیس کا فرق جانتے ہو؟ آپ بتائیے، واٹس ڈفرنس بٹوین امیر اینڈ رئیس؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ کہنے لگے میں گیا ایک جگہ عشرہ پڑھنے، تو وہ پرانے رئیس تھے بیچارے، ان کے اپنے، تو ایک نیا پیسے والا ہوا تھا امیر، اس کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی عشرہ کریں گے۔ کل دن میں پڑھ دیا کیجیے ہماری یا رات میں، اس کے ٹھیک ہے ہم آئی ہیں دن بھر فالتو پڑھ دیں گے۔ اب صاحب 12 محرم کو جن کے یہاں تھے رئیس صاحب، انہوں نے کب لفافہ اٹیچی میں رکھا پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ جو نیا پیسے والا ہے وہ آیا ایسے، لے مولوی صاحب گن لے۔ کہ یہ فرق ہے امیر میں اور رئیس میں۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو کیا کہا جناب لقمان نے؟ 3 سے کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا، البتہ میں کہتا ہوں دشمنی بھی مت کرنا، اس لیے کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ ان کی دشمنی اچھی ہے۔ بس نہ پولیس والوں سے دوستی کرنا، نہ بیوی کو راز بتانا، اور تیسرا کیا تھا؟ نئے دولت مند سے کبھی قرض مت لینا۔ ایک دن انہوں نے سوچا لا یار آزمایا جائے، ابا تو ایسے ہی کہتے ہی رہتے ہیں، تو ایک دروغہ جی سے دوستی کر لی انہوں نے، روز دروازے بھوری لگنے لگی، آج کل کی لینگویج میں کہا جائے دیہاتوں میں جو ہوتا ہے۔ ایک دن ایک بکری ذبح کر کے بورے میں بھر کے لایا، خون ٹپکتا ہوا۔ بیوی نے کہا یہ کیا؟ کل ایک بہت پرانا دشمن مل گیا، آج مار دیا میں نے اس کو، اور اپنا گھر میں آنگن میں ہاتھے میں کہیں گڈھا کھود کے اس کو دفنا دیا۔ بیوی کیا پتا کہ اس کے اندر بکری ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ کوئی نئے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، بڑے کہنے یار بھائی کچھ پیسہ دے دو، کام ہے، قرضہ لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک دن بیوی سے کچھ تو میں ہو گئی ذرا سی۔ بیوی نے کہا اچھا مجھ سے میری وجہ سے بچے ہوئے ہو، 1 منٹ میں جیل بھجوا سکتی ہوں۔ جو اس بیچارے کو لا کے دفن کیا ہے، اتنی زور چیخی دروغہ جی نے سن لیا۔ اب وہ دروغہ جی جو روز بیٹھ کے چائے ناشتہ کرتے تھے، تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس کی انہوں نے، وہ فوراً صاحب لقمان کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا، حاکم کے پاس لے کے پہنچے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہنے صاحب انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا، مرڈر کیا ہے۔ حاکم نے کہا آپ سے یہ چیز آپ کیسے بتائیے؟ کہنے صاحب میں نے نہیں کیا ایسا۔ تو حاکم نے کیوں بھائی؟ کہنے صاحب میں لاش لا سکتا ہوں، کل لے آئیے، چلو۔ اب یہ آئے پکڑ کے، بیوی جگہ کہا، اب بیوی غصے میں تو نکل گیا، واقعی تھوڑی چاہ رہی تھی، لیکن جب اس نے پولیسیا ہاتھ اپنا، کہنے صاحب یہ ہے قبر اس کی، کھودا، اب تو ہڈیاں ہی نکلیں گی۔ وہ اپنا بوری لے کے چلے۔ اب یہ بات شور آ کے ہو گیا صاحب کہ لقمان کے لڑکے نے مرڈر کیا، لاش نکل آئی ہے صاحب، بوری جا رہی ہے۔ تو جن صاحب نے پیسہ دیا تھا وہ ڈر گئے،
کہ یار یہ پتہ نہیں اس کو پھانسی ہوگی کیا ہوگا، میرے پیسے کا کیا ہوگا. اب وہ صاحب 20 سڑک پکڑ لے بھیا میرا پہلے دے دو تب جاؤ کہیں. خیر وہاں پہنچے، اب رکھ دیا گیا. حاکم نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہ نہیں زکیہ کھولیں. یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں نا کہ میں نے مرڈر کیا ہے اور یہ لائے ہیں، تو ان سے کہیے نکالے دیکھیں کون ہے انسان. اب جو دیکھا تو بکری کی کھوپڑی، سینگ تو نہیں خراب ہوگی نا اتنے دن میں، ہڈیاں. یہ کیا بھائی بکری کی لاش ہے، تو یہ ایسے دفنانے کیا مطلب؟ تب جناب لقمان کے فرزند نے حاکم سے کہا میں اپنے ابا کو جانچ رہا تھا، یہ روز میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ذرا سی چیخ سن لی میری بیوی کی مجھ کو پکڑ لائے. یہ نہیں ان کو یہ ہوا کہ ذرا تحقیق کر لیں. تو کبھی نو دولتیے سے قرضہ مت لینا، کبھی بیوی کو راز نہ بتانا، پولیس سے دوستی نہ کرنا، اور ایک ہماری طرف سے بڑھا لیجیے دشمنی بھی نہ کرنا. صلوات درما لے دے کے کام ختم کر. خیر تو بات کہاں سے چلی تھی کہ وہ آئے اکرما صاحب جو حاکم تھے. قصہ یہ تھا نا، کون کہ بھائی سنا آج کل آپ بیمار ہیں تو آپ کی مدد کے لیے، تو ان کے ذہن میں یہی رہا ہوگا کہ بھائی ہر آدمی سے تو مدد نہیں لی جا سکتی، آپ پتہ نہیں کون ہے، آپ بتائیے تو ہیں کون، میں کیسے لے لوں مدد؟ رات کو مدد کیجئے، دن کو بے عزت کیجئے، کون ہے آپ پتہ نہیں. ہمارے کس و ناقص سے مدد نہیں لی جا سکتی. ایک جملہ اور کہیں، روایت ہے اطلب الحاج من حسان الوجوہ. ایک جگہ روایت میں ہے کہ اپنی حاجتیں کس سے بیان کرو؟ خوبصورت لوگوں سے. یہ حدیث ہے. کیا؟ ہاں اطلب الحاج من حسان الوجوہ. اب سمجھے ہم لوگ حضرت عباس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قمر بنی ہاشم ہے وہ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ہر کس و ناقص کے آگے بات بھی اپنی مت رکھو، کسی سے جو ہے وہ ہر آدمی سے مدد بھی نہ لو. تو اس نے کیا کہ یار یہ تو بھی مدد لے ہی نہیں رہا ہے. تو حاکم نے اکرما نے اپنا ایک نام گڑھ لیا، کہا میرا نام ہے جابر اثرات الکرام. میننگ یہ ہے کہ شریف لوگ جب پریشان ہو جائیں تو ان کی مدد کرنے والا، ان کا جبر کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا، ان کی مدد کرنے والا. اور یہ کہہ کے صاحب اس نے وہ تھیلی پھینکی اور بھاگ نکلا. چلو بھائی کوئی بہت ہی شریف آدمی جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، ٹھیک ہے. بیوی سے کہا بھائی جلاؤ چراغ ذرا دیکھا جائے. چراغ میں تیل ہو تب نہ، غربت کا تو حال یہ ہے. تو اب وہ رات بھر بیٹھے رہے لے کر کے تھیلی کے. اب صبح جب سورج نکلے گا تب طے ہوگا کہ کتنا ہے. اس کو چھوڑ دیجیے. میں نے کیا بات کہی تھی؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کسی کو شریک مت کرو، جب کام اللہ کے لیے کرو، عبادت خدا کے لیے کرو. اللہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. یہ جب اپنے محل میں پہنچے دھیرے سے چوروں کی طرح اپنے کمرے میں پہنچے، بیوی بیدار بیٹھی ہے. کہاں چلے گئے اس وقت؟ اب جب یہ پہنچے، ارے آپ اتنی رات کو کہاں چلے گئے تھے؟ کبھی کوئی ضروری ہے ہر بات تم کو بتائی جائے؟ بھیا اور کام کر گیا. جی ہاں صحیح بات ہے. آدھی رات کو حاکم شہر ڈھاٹا باندھ کے چوروں کی طرح محل سے نکلتا ہے، بغیر غلاموں کے، بغیر بیوی کو بتائے. تو کسی کو، ہم کو تو اور بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے. اب وہ جتنا صفائی دے رہی ہے، دے رہا ہے، اتنا بیوی کے شک بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کا کہیں چکر تھا، اتنی رات کو آ رہے ہیں. اب تو اس نے دیکھا بھائی یہ تو نیکی اور مصیبت بن رہی ہے. آخر میں کہ اچھا دیکھو، چونکہ تم اب دوسری لائن پہ سوچ رہی ہو اس لیے مجبور ہو تم کو بتانے پر، مگر پہلے طے کرو کہ تم کسی کو بیان نہیں کرو گی. قسم کھاؤ. ان کا نہیں کہوں گی. کہ وہ سالبہ کو جانتی ہو؟ کہا ہاں. آج کل تو بہت بڑے آدمی ہیں. کہ بڑے آدمی تھے، آج کل بہت پریشان ہے. وہی میں گیا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے. کیا فائدہ کسی کو بتا کر کے. دیکھیے آپ کسی کے ساتھ بھی کچھ کیجئے تو مدد سے زیادہ اہم ہے اس کی آبرو کا محفوظ رہنا. مدد کرنا کمال نہیں ہے، مدد تو کوئی بھی کر دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. کہا تو اسی لیے گیا تو تم کسی سے کہنا مت. بات ختم ہو گئی. اب اللہ نے کیوں اٹھایا بیوی کو، کیوں جگایا اس کی بیوی کو؟ ایک جملہ آپ لوگ کچہری میں لکھتے ہیں نیچے کہ یہ چند تحریریں کی گئیں وقت ضرورت کام آوے. اللہ نے بھی اسی لیے جگا دیا
اٹھا دو اس کی بیوی کو تاکہ وقت ضرورت یہ بیداری کام آوے. بات ختم ہو گئی. اب صبح انہوں نے گنا سب 4000. تو کچھ قرضہ ورزہ ادا کیا اور سواری کرائے پہ لی. جو اس علاقے کا مین حاکم تھا وہاں پہنچ گیا, جو خلیفہ تھا یا کیا تھا, بہرحال بادشاہ تھا. یہ تو ایک شہر کی بات ہے. کہ خیریت کہاں ہو یار اتنے دن سے تم. ان کی اس سے بھی تعلقات تھے. کل صاحب بڑے حالات خراب تھے, کیا بتائیں جو ہے وہ تو مجھ سے بتاتے. تب کیسے بتاتے؟ کرایہ تک تو نہیں تھا کہ میں آپ تک آ سکتا. کہ تو آج کیسے آئے؟ سنیے آپ. کہا پورا قصہ رات والا سنا دیا. اس طرح سے تھیلی پھینک کے کوئی جوان بھاگا. آئے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں اللہ کے نام پہ کام کرنے والے. کاش وہ جوان ملتا اور میں دیکھتا. یہ بتاؤ تمہارے شہر کا حاکم کون ہے؟ کہا اکرمہ. تم اسی شہر میں رہ کر کے فاقہ کرو اور اکرمہ حاکم لاؤ, کاغذ لاؤ. ان کی گورنری کا آدیش لکھا گیا, اکرمہ برخاست. اب یہ لے کے پیچھے, ان کو تو پتا نہیں کہ اکرمہ ہی نے مدد کی ہے. یہ پہنچ گیا صاحب آج سے میں گورنر ہوں, چارج لائیے. انہوں نے ہاں ایسا بالکل آئیے صاحب, بسم اللہ. چارج ہونے لگا. بیت المال کا حساب کیجئے. آنا پائی پائی لکھا ہے. 4000 بیت المال سے غائب ہے, کہاں گیا نہیں لکھا ہے. صلوات بر محمد. آنا پائی پائی کا حساب ہے. 4000 غائب ہے بیت المال سے, رجسٹر میں انٹری نہیں ہے اس کی. کہیے کہاں گیا؟ کہیے نہ بتا پاؤں گا. کہ تو آپ کھا گئے, کہ آپ جو سمجھ لیجئے. میں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے. میں نے جہاں خرچ کیا ہے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا, مجھ کو اختیار تھا خرچ کرنے کا, بٹ لکھا نہیں میں نے کسی خاص وجہ سے, اور آپ کو بھی نہیں بتا سکتا کسی خاص وجہ سے. کہ تو ہم کیسے مانے, ہم تو شارٹ دیکھ رہے ہیں. کہ ٹھیک ہے آپ نہ کیجئے. کہ تو ٹھیک ہے آپ جیل جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں سر, رات کو جو بندہ خدا ڈھاٹا بات کے مدد کر رہا ہے آپ کی, وہ اسی مدد کے چکر میں اسی کے ہاتھ جیل میں جائیے آپ. شکنجا یہ وہ, بھائی ہو تب نہ تھے. آخر میں یہ ہوا کہ بھائی اب ان کا کوئی چارہ نہیں, غبن کے الزام میں پھانسی. اب اللہ نے کس لیے جگایا تھا دیکھا آپ نے؟ بیوی اب تک چپ ہے اس لیے کہ شوہر نے قسم دلائی ہے. لیکن اچانک اس نے سوچا کہ شوہر نے یہ قسم تھوڑی دی تھی کہ میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں اور تم چپ رہنا. تو اس نے اپنی کنیز کو بلایا. کہا جا کے جو نئے حاکم آئے ہیں سالبہ صاحب, ان کو ہمارا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ انہوں نے پوچھا کیا جابر و اسرات الکرام کی سزا یہی ہوتی ہے. رات کو جب تھیلی پھینک کے یہی نام بتا کے بھاگے تھے نا یہ. تو جا کے کسی نے حاکم سے کہا کہ صاحب وہ اکرمہ کی بیوی آئی ہے. کہ بلاؤ. ہاں بولو پیسے لائی ہو؟ کہ نہیں صاحب, حاکم کی بیوی کا پیغام ہے, بولو سلام کہلایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ذرا پوچھنا کیا جابر و اسرات الکرام کی سزا یہی ہوتی. کیا کہا؟ اب ان کا دماغ گھوما. یار رات میں یہی کہہ کے آدمی نے تھیلی پھینکی تھی, اب تک میرا دماغ کہاں گیا تھا کہ وہی پیسہ تو کم ہے جو میرے تھیلی سے نکلا تھا. اب صاحب جو ہے وہ وہاں سے اٹھے, بھاگے آئے جیل میں. کہ یہ بتاؤ وہ 4000 تم نے کہاں لگایا؟ کہ تم سے مطلب, جہاں مجھ کو اجازت تھی میں نے وہاں خرچ کیا. کہ مجھے پتہ چل گیا ہے وہ تم رات کو میرے گھر میں پھینک کے جو پیسہ بھاگے تم تھے, ہمیں میرے اوپر خرچ کیا اور میں نے تم کو جیل بھیج دیا. تم کمبخت بولنا تو چاہیے تھا. کہ جب میں نے یہ کام خدا کے لیے کیا تھا تم کو ہی بتا کے کیا ملتا. یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. لیکن اس نے کہا ہم بچائیں گے نا. خیر صاحب وہ آیا, فوراً ہتکڑی بیڑی کاٹی واٹی گئی, دونوں نکلے. اب وہ چلے, کہاں جا رہا؟ گھر کا. یار اس حالت میں گھر جاؤ گے؟ چلو لے کے آئے ان کو, نہلا دھلا کے نیا کپڑا وپڑا پہنا کر کے. اخا وخا پرانے دوست تو آئی ہیں. تو اب اس نے کہا یار تم پیسہ پھینک کے بھاگے تو صبح میں وہاں گیا, حاکم کیا پورا قصہ سنایا. تو وہاں اس نے جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا کہ پتہ چلتا کہ کون ہے جس نے تمہاری مدد کی, تو آؤ چلیں دونوں لوگ. اب یہ دونوں پہنچے اصل بادشاہ کے پاس. کیوں بھائی بلا اجازت کیوں آپ نے چھوڑا؟ کہ صاحب آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر مل جاتا وہ جوان جس نے تمہاری مدد کی تو میں ملتا. تو کہ لئے اکرمہ یہی تو حاکم تھا پہلے. کہاں صاحب؟
تو اسی نے مدد کی تمہاری. کہا جی. کہا سرکار بھی چلی گئی اس کی. کہا صاحب نہ آپ کو پتا تھا نہ ہم کو پتا تھا. اس کے بعد جو اب پھر بادشاہ پلٹا, اس نے کہا بھائی غلطی ہوئی, ان کو بھی نہیں معلوم تھا, معاف کر دو, اب میں تمہاری حکومت تم کو واپس کرتا ہوں. انہوں نے کہا صاحب نہیں چاہیے, کیا روز روز کبھی یہ دے دیا ان کو, میرے بھائی ہے, رہنے دیجیے ان کو, مجھ کو ضرورت نہیں ہے. کہا ٹھیک کہتے ہو تم, اتنے چھوٹے سے شہر کی حکومت تمہارے لیے چھوٹی ہے, اس پورے جزیرے کی حکومت تم کو دیتا ہوں, یہ بھی تمہارے انڈر میں رہیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تم چھپاؤ, ظاہر کرنا اس کا کام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تو آج کی پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے, مرنا سب کو ہے. قرآن تاکید کر رہا ہے کہ جب پتہ ہے تم کو کہ مرنا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے, تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو بھیا کچھ اچھے کام کرو مولوی صاحب. اور بات اچھے کام کی نہیں ہے فقط, اچھا کام جانور بھی کرتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب وغیرہ پر کہ معلوم ہوا شیرنی ہرن کے بچے کو پال لے رہی ہے. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو, اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, تھوڑا سا تذکرہ 2 منٹ شہزادی کا ہو جائے مصائب کے طور کے اوپر, اور آپ کی زحمت تمام. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھیے خدا کے لیے امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پوری رات میری والدہ یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پوری رات دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی تھی, اپنے لیے کوئی دعا نہیں. صبح میں نے پوچھا مادر گرامی سب دوسروں کے لیے دعا, اپنوں لیے کچھ اپنے بچوں کے لیے؟ امام حسن کہتے میری والدہ نے فرمایا بیٹا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر. جو بی اس طرح امت کے لیے پریشان ہو, حتیٰ اپنا مہر جو ہے کچھ نہیں, بس آپ کی گناہگار امت کی شفاعت, یہ معمولی محبت ہے. اور اس بی بی کے دروازے پر آگ ہے, اس بی بی کے دروازے پر لکڑی, اللہ اکبر. اور یہی نہیں, دروازہ جلا دیا گیا, محسن شہید ہو گئے, 1-2 دربار میں جانا پڑا, فدق چھین لیا گیا. یہ ساری مصیبتیں ملا کے جو شہزادی پہ اثر ہوا ہے نا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی بستر پر آ گئی. اور 1-2 دن نہیں, روایت کہتی 40 دن شہزادی بستر علالت پر رہی ہے. سلمہ زوجہ ابو رافع کا بیان ہے کہ مگر جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی ہے, اتنی تکلیف تھی بی بی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. سلمہ کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا برداشت نہیں ہوا, میں نے سر پہ ردا ڈالی, گھر سے نکل پڑی. ابھی چند قدم آگے گئی تھی کہ دیکھا سامنے سے امیر المومنین آ رہے. ایک بات عرض کریں نا, آدمی جب پریشان حال ہوتا ہے تو چہرے سے نہیں بھائی ظاہر ہو جاتی ہے کیفیت. مولا نے دیکھا کیا بات ہے سلمہ, بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو. سلمہ کہتی ہیں کہ مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اب نہیں لگتا کہ آپ زندہ پائیے گا. کہتے ہیں کہ تیز قدموں سے مولا کائنات آئے, بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے. علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا اور اپنی آغوش میں رکھ لیا, بڑی محبت سے پکارا زہرا, کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دیں, فرماتی ہیں یا علی آپ آ گئے, بس مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. آپ غسلنی لیلا, حنتنی لیلا, کفنی لیلا, دفنی لیلا, رات میں غسل دیجئے گا,
رات میں حنوت کیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے پہ شریک نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ساری وصیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخری وصیت سوائے اس کے کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے کہ ماں کی ممتا ہے۔ فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، ابھی کل نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، علی سختی سے انہیں میری قبر سے نہ اٹھانا۔ مولا کائنات چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسماء کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، میں نے کئی آوازیں دیں، جب جواب نہ ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا۔ بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے اندر آ رہے ہو۔ بس آخری فقرے اور ختم و دعا۔ میں باہر آ گئی حجرے سے، شہزادے اندر آئے گھر میں۔ اسماء ہاں اماں کہاں ہیں؟ وصیت تھی نا کہ پہلے کھانا کھلا لینا، توجہ ہی نہیں، لا کے کھانا رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسماء ہاں اماں کہاں ہیں؟ کھا لو، بتاتی ہوں نا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں؟ ایسا انداز تھا۔ اسماء نے کہا شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے، حسین کو ماں سے، کہتے آئے ماں کے پیروں کو، تلووں کو امام حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے۔ حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب
مرحومہ صدف فاطمہ بنت سید محمد صادق صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔